اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بھی درود پاک کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ میں جس بک سے پڑھ رہی ہوں تمام فضیلت، وہ ہے کتاب آب کوثر، اور یہ لکھی ہے مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بہت پیاری کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ اہل درود پاک جو ہوں گے ان کے جسموں کو قبر کی نہ مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ہم نے دیکھیے قبر کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہاں پر بچھو بھی ہوں گے، وہاں پر سانپ بھی ہوں گے، وہاں پر خطرناک قسم کے حشرات الارض اور اللہ جانے کون کون سی مخلوق ہوگی پنشمنٹ کے لیے، جو کہ گنہگار بدکار لوگ ہوں گے، سیاہ کار لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر، جنہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، اور قبر ان کی کیڑے مکوڑوں سے بھر جائے گی، جو کہ پنشمنٹ ان کو ملتی رہے گی تا قیامت۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مکھیاں جو ہوتی ہیں، یہ فروٹ فلائز ہوتی ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ کوئی فروٹ جب بہت پرانا ہو جاتا ہے نا، گلنا اور سڑنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سی فروٹ فلائز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بڑی ہو کے مکھیاں بن جاتی ہیں۔ وہ فروٹ گل سڑ جاتا ہے، بالکل خراب ہوتا ہے، اور اس کو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کسی گنہگار کی باڈی کے اوپر عذاب ہوگا، سب سے پہلے اس کا جو جسم اتارا جاتا ہے قبر میں، اور اس کے اوپر پنشمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے اس کی باڈی جو ہوتی ہے، اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے اس کے جسم میں سے پھر وہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے اس کو کھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی بہت بوسیدہ پرانی قبریں، جب وہ پھٹتی ہیں یا جو کھل جاتی ہیں، کچھ احوال اندر کا معلوم ہوتا ہے کسی گنہگار کا، تو ڈھانچے دیکھے گئے ہیں، مطلب بالکل قبر ختم ہو جاتی ہے، جسم جو جہاں پہ دفنایا گیا ہوتا ہے پاسٹ میں، اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، صرف چند ہڈیاں باقی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جسم جب اتارا جائے گا کسی انسان کا، اور وہ اہل درود پاک ہوگا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ جو اس دنیا میں محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا، قرب حاصل ہوگا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان کرے گا، وہ عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، تو وہ جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا جسم انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سال بعد قیامت آنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس نے اس دنیا میں بہت سارا درود پاک پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا، انشاءاللہ اس کا جسم بالکل صحیح صاف ستھرا تر و تازہ ہوگا، اسی طرح سے جیسے کہ دفنائے جانے کے ٹائم پر ہوگا۔ دیکھیے موت برحق ہے، اور دیر سویر ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو نور سے بھر دیں، اور ہمارے جانے پہ ہماری قبر ہم سے خوش ہو، ہمارے ایسے اعمال ہوں، اور اتنا زیادہ ہم لوگ درود پاک ورد کریں اس دنیا میں انشاءاللہ کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے کثرت سے درود پاک اس دنیا میں ورد کیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور ہمارے جسموں کو نہ مٹی کھائے اور نہ اس میں کیڑے پیدا ہوں، اور ہماری درود پاک کی کثرت اور دیگر نیک اعمال کی وجہ سے ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں تبدیل کر دیا جائے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خود بھی درود پاک ورد کریں، اور لوگوں کو بھی انسپائر کریں، دعوت دیں، پلیٹ فارمز دیں جہاں پر درود پاک کا ورد کیا جائے۔ درود پاک سے کنیکٹڈ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنی لائف میں 1 کروڑ کی نیت کر لی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا درود پاک کا ڈیلی ورد چاہے کم ہو لیکن کنٹینیوڈ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو اس راہ پر چلیں جو کہ جنت کا راستہ ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا راستہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔